السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قابل دی وقار صدر انجمن، حکم صاحبان، مشرقوں، مربی، اساتذہ کرام اور میرے دینی بھائیوں، آج میں اس ذات مبارکہ مطہرہ کے حقوق بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں جو نہ صرف روح کی غذا ہے بلکہ ایمان کا مرکز و محور بھی. موضوع خطابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بنیادی حقوق. یہ وہ حقوق ہے جو ہر مسلمان، یہ وہ حقوق ہے جن کی ادائیگی ہر مسلمان کے دل پر نقش ہونی چاہیے، کیونکہ یہی وہ چراغ ہے جو ہماری حیات مسلمہ کو روشن کرتی ہے اور ہماری آخرت کے اندھیروں کو منور کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا اور عظیم حق یہ ہے کہ ہم آپ پر صدق کے دل سے ایمان لائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے آمنو باللہ و رسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. یہ ایمان محض زبانی اقرار نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے اس بات کو ماننا اور تسلیم کرنا ہے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے اعلان کر دیا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہ ایمان، اس ایمان کے بغیر کوئی دل محبت رسول کی حلاوت سے امکنار نہیں ہو سکتا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق یہ ہے کہ آپ ہمارے نزدیک ہر تعلق اور ہر شے سے زیادہ محبوب ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا معیار اور اس کے کامل ہونے کی علامت ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد، اولاد اور دنیا کی تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ محبت وہ الہامی جذبہ ہے، یہ محبت وہ الہامی جذبہ ہے جو دلوں کو محبت رسول کی شمع سے منور کرتا ہے اور مومن کے ایمان کی تکمیل کو بخشتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق یہ ہے کہ آپ کی سنت پر چلیں. ہم پر لازم ہے کہ ہم آپ کی سنت پر چلیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ وہ شفاف آئینہ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا عکس جھلکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، یہ ہمارے رسول، یہ ہماری زندگی کو اور ہمارے اخلاق کو جلا بخشتی ہے اور ہماری زندگی کو منور کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پانچواں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہر مسلمان کے دل پر لازمہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا ہم پر لازم اور فرض ہے. اللہ تبارک و تعالی نے
हमें इस बात का हुक्म दिया है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर करें। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व तुअज़्ज़िरू व तुवक़्किरू, तुम उनकी मदद करो और उनकी ताज़ीम और तौक़ीर किया करो। और जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तनक़ीस का शाइबा नजर आया तो फौरन तंबीह फरमाई, ला तजअलू दुआ ar-रसूल बैनकुम कदुआई बादिकुम बादा। तो कहीं फरमाया, ला तरफअू अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर हम पर लाज़िम है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पांचवा हक ये है कि आप पर दुरूद और सलाम भेजा जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस बात का पाबंद बनाया कि हम आप पर दुरूद और सलाम भेजें। ये दुरूद और सलाम भेजना हमारी दुआओं को कबूलियत का जरिया है। और इस यही नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को हम पर मुशाहदा फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छठा हक ये है कि आपकी लाई हुई शरीयत पर ईमान लाया जाए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, ऐ मौला करीम हम तमाम मुसलमानों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक अदा करने की तौफीक दे और आपकी शफाअत का हकदार बना। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।